إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام مسلم في صحيحه. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، اس سے پہلے آپ کے سامنے اللہ پر ایمان کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی. آج کے خطبے سے اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی و مطلب کیا ہے، آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کے تقاضے کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین پر ایمان اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ انسان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو. اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. اس لیے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا معنی اور مطلب کیا ہے، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. خاص طور سے آج کے اس دور میں جب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی نبوت کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے اور ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کی نبوت کی جو کی خصوصیت تھی اس پر بھی نقب زنی کر رہے ہیں. لہذا ایسے دور میں اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ہر مسلمان کو، ہر شخص کو جاننا ضروری ہے. جہاں علماء اور دعات کے لیے، اسی طریقے سے عامت الناس کے لیے بھی جاننا اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر ایمان میں ساری چیزیں داخل ہیں. اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اس کے تقاضے ہیں. ان میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم نے آپ کو نبی تسلیم کیا، رسول تسلیم کیا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اور یہ ایسا عقیدہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا، اور اس پر تمام مسلمانوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک سب کا اس بات پر اجماع ہے. میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے جو ہے والد نہیں ہیں. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کی ساری نرینہ اولاد کی وفات ہو گئی تھی. اور خاص طور سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. وہ آپ کے منہ بولا بیٹا بھی تھے، یعنی آپ نے ان کو پالا تھا اور اپنا بیٹا جیسا ان کو بنا کر کے رکھا تھا. جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو ہمارے نبی نے ان کی بیوی سے شادی کر لی. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو قریش خاندان سے تھی. زید بن حارثہ غلام تھے. ہمارے نبی ہی زید بن حارثہ کی شادی کا پیغام لے کر کے ان کے گھر والوں کے پاس گئے تھے اور انہوں نے قبول کیا اور زید کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی. یہ آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارثہ. اور زینب بنت جہش قریش خاندان کی چشم و چراغ تھی. شادی نہیں چل سکی, اختلافات ہو گئے دونوں کے اندر. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر لی. لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کو نازل کیا اور دیگر آیتیں نازل فرمائیں. اسی کے ضمن میں, اسی کی روشنی میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حضرت زید یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں, بلکہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا جیسا بنا کر کے رکھا. اور زمانے جاہلیت کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو اس کی بیوی سے شادی کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا تھا اور وہ اس کے مال کا وارث بھی ہوتا تھا. اسلام نے آ کر کے اس کو ختم کر دیا. جو انسان کی اپنی اصلی اولاد ہے اس کی بیوی سے اس کا باپ شادی نہیں کر سکتا. یہ شریعت نے, قرآن کریم نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. لیکن اگر وہ آپ کا صلبی اولاد نہیں ہے, آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو انسان اس سے شادی کر سکتا ہے. زمانے جاہلیت کے اندر شادی نہیں کی جا سکتی تھی, وہ وارث بھی ہوتا تھا. شریعت نے اس کو بھی ختم کر دیا, کیونکہ ظاہر بات ہے جو آپ کی حقیقی اولاد ہے وہ آپ کے مال و جائیداد کا زیادہ حق رکھتا ہے. لہذا ایسی صورت میں اس کو وراثت دینا اسے ختم کر دیا گیا. اور یہ چیز آج بھی ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو بیٹا بناتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی, وہ کسی کو لے لیتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, پڑھاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں اور اس طریقے سے شادی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ اس کے مال کا وارث نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا, کیونکہ وارث نہیں ہے وہ. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. اس کی بیوی کے اوپر پردہ بھی کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ وہ اس کا اصلی بیٹا نہیں اور اس کی بیوی اس کی اصلی بہو نہیں ہے. لہذا ایسی صورت میں زمانے جاہلیت کے اندر چیزیں رائج تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے ان کو بیٹا بنا لیا, کیسے تم نے ان کی بیوی شادی کر لی؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تم میں سے کسی مرد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہیں, ولکن رسول اللہ, لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے. لہذا اگر کوئی نبوت کا اقرار کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, تو قرآن کریم کی تکذیب کرتا, اللہ رب العالمین کو جھٹلاتا ہے. اللہ کو جھٹلانا, قرآن کریم کو جھٹلانا کفر ہے. اس لیے اس بات پر علماء کا, مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو کافر, ملعون, جہنمی, لعنتی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہوگا اگر اپنے اس برے عمل سے وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اسی پر اس کی موت اور ہلاکت ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین کا آخری نبی ہوں. جو صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے انبیاء کرام پر 6 چیزوں کی فضیلت دی ہے. اس حدیث میں آپ نے 6 چیزیں بتائی ہیں اور بہت ساری حدیثوں میں اور بھی دیگر چیزیں بتائی گئی ہیں. آپ کو بہت ساری خصوصیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی اور انبیاء پر آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی تھی. انہی میں سے 6 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی. کیا آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم دیا گیا. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تھوڑے, معنی کا سمندر. مختصر الفاظ میں بہت سارے معنی بیان کر دیا گیا, اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. آپ کے الفاظ مختصر ہوتے تھے لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر پنہا ہوا کرتا تھا. جیسا کہ اردو میں مثال ہے یا محاورہ, کوزے میں دریا کو بند کر دینا, چھوٹی سی چیز کے اندر دریا کے پانی کو سمیٹ دینا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو چیز دے رکھی تھی جوامع الکلم, مختصر بات لیکن معانی بہت زیادہ. اور کیا فرمایا آپ نے, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, اور میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے, یعنی کافروں پر, دشمنوں پر میرا رعب چھا جاتا تھا. 1 مہینے کی دوری کی مسافت سے جو لوگ میرا نام سن لیا کرتے تھے ان کے دلوں پر رعب چھا جاتا تھا.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں بہت ساری جنگوں کے اندر گئے اور لوگ دشمن آپ کے مقابلے پر نہیں آئے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے آپ کا نام سن کر کے کہ آپ نے کوچ کیا ہے اور آپ لشکر لے کر کے آ رہے ہیں، لہذا آپ کا اس قدر لوگوں کے دلوں پر رعب چھا جاتا تھا کہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ 1 مہینے کی دوری کی مسافت سے آپ کا رعب لوگوں کے دلوں پر قائم رہتا تھا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اس طریقے سے آپ فرمائے وَحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ پہلے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے جنگ لڑنے میں جو مال ملتا ہے وہ مال مسلمانوں کے لیے حلال ہے استعمال کرنا، اور جو غازی ہیں جو مجاہدین ہیں ان کے درمیان ان کے مطابق وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کے لیے وہ حلال ہوتا۔ پہلے چیز نہیں تھی، پہلے مال اکٹھا کرتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی اور آگ پورے مال کو جلا دیتی تھی۔ اگر آگ نے پورے مال کو جلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیانت نہیں کی گئی، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن اگر مال نہیں جلاتی تھی آگ آ کر کے پورے مال کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی نے مال کے اندر خیانت کی ہے۔ جب تک وہ خیانت شدہ مال اس مال کے اندر ڈال نہ دیا جاتا اس وقت تک آگ سارے مال کو نہیں جلاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس کو حلال کر دیا، کیونکہ بربادی تھی، شریعت اللہ نے کامل کر دیا پہ نبی پر، اور ساری چیزیں جو پہلے تھیں کمی ان کو دور کر دیا اللہ رب العالمین نے، لہذا یہ چیز آپ کے لیے حلال کر دی گئی۔ اور چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْمَسْجِدُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ پوری زمین مسجد ہے ہمارے لیے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے انسان وہاں نماز پڑھ لے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے دور میں لوگوں کے لیے مسجدوں کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوتا تھا، باہر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا، آپ میدان میں ہیں، صحرا میں ہیں، چٹیل میدان میں جہاں بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ کو وہاں پر بھی نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی عطا فرمائی اس امت کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرماتے ہیں کہ وہ اور زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا۔ پاک مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں تو آپ تیمم کر لیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے وقت پہ۔ یہ اور بات ہے کہ مسافر 2 نمازوں کے ایک ساتھ اکٹھا کر کے پڑھے گا۔ پانی نہیں ہے، بہانہ نہیں چل سکتا کہ پانی ہمارے پاس نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں۔ نہیں، پانی نہیں موجود ہے یا پانی موجود ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ ہے، آپ کیا کریں، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ پہلے شریعت کے اندر چیز نہیں تھی۔ آخری چیز آپ نے کیا فرمایا، 5ویں چیز، وہ ارسلت للناس کافہ، مجھے ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا، سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ وہ ختم بی النبیون، اور میرے اوپر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، نبوت ختم کر دی گئی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی مثال اس طریقے سے، اس آدمی کی طریقے سے جس نے کوئی گھر بنایا، بہت شاندار اس نے گھر بنایا، بڑی شاندار اس نے گھر کی تعمیر کی، لیکن اس کے ایک کنارے اس نے ایک اینٹ کی جگہ کو خالی رکھ دیا۔ ایک اینٹ کی جگہ وہاں پر خالی ہے، لوگ آ کر کے اس بلڈنگ کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں اس بلڈنگ کی خوبصورتی پر، اور اس کی خوبصورتی پر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، وہ ختم بی النبوہ، اور میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، میں وہ آخری اونٹ ہوں۔ لہذا اس عمارت کے اندر کسی اور دوسری اونٹ کی گنجائش نہیں ہے، کسی دوسری اینٹ کی گنجائش نہیں، جیسے اس بلڈنگ کے اندر کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں، ایسے نبوت کے اندر اب کسی دوسری نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا دنیا کے اندر۔ لہذا یہ ایسا عقیدہ میرے بھائیوں کہ جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی شک کرے اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جا کر کے اس سے دلیل مانگے یا اس کے بارے میں شک کرے، میرے بھائی ایسا بھی مسلمان باقی نہیں رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ اللہ رب العالمین پر رحمت فرمائے، انہوں نے فرمایا من طلب منہ الدلیل او قال عنده دلیل فقد کفر، جس نے یہ کہا کہ جس نے جا کر کے اس سے دلیل کا مطالبہ کیا، جس نے جا کر کے اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ کیا، یا جس نے یہ کہا کہ اس کے پاس دلیل ہے، اس نے بھی کفر کا کام کر لیا، اس لیے کہ شک ہے نبی کی نبوت کی، آخری نبوت کے بارے میں۔ تبھی انسان دلیل مانگتا ہے کسی سے، اس کے دل میں شک اور شبہ ہے، گویا کہ اس کا اس بات پر ایمان نہیں ہے
کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے جا کر کے کہتا آپ دلیل لے کر کیا ہو؟ دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جس کے بارے میں کچھ انسان شک اور شبہ کا شکار ہو۔ اس میں تو شک اور شبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن آخری کلام ہے، اگر کوئی کہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، میرے پاس بھی اللہ تعالیٰ کلام موجود ہے، اگر کوئی شک کرے کہ ہاں کیا دکھاؤ مجھے، کیا قرآن جیسا ہے، گویا کہ اس کا ایمان ہی نہیں اللہ رب العالمین کے آخری کلام ہونے پر، گویا کہ اس کو شک ہے اس بات پر، اور شک یہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے منافی ہوتا، ایمان کے خلاف ہوتا ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر کوئی جا کر کے اسے دلیل مانگے یا کہے کہ اس کے پاس دلیل ہے جو اس کی نبوت پر دلالت کرنے والی ہے، اس نے بھی کفر کیا، کیونکہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ہمارے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ لہذا اگر کوئی عقیدہ یہی رکھ لے، نعوذ باللہ شک اور شبہ کا شکار ہو، اس کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العالمین نے نبوت ختم کر دیا۔ اور نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ خاتم النبیین، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے اوپر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ آپ آخری رسول ہیں، ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں یا میرے اوپر رسالت ختم کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ علماء نے بیان کیا کہ بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر۔ حکمت یہ ہے کہ رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، جب نبوت ختم کر دی گئی تو رسالت بدرجہ اولا ختم ہو گئی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر لے، کیونکہ رسول کا درجہ اونچا ہوتا ہے، نبی کا درجہ بعد ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ لہذا ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم کر دی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی نہیں تو رسول بدرجہ اولا نہیں ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے کلام میں بڑی حکمت، بڑی بلاغت، نبی کے کلام میں بڑی حکمت اور بڑی بلاغت کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر نبوت کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ اس لیے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی نبوت کا لوگوں نے دعویٰ کیا، اور آپ کے بعد لوگوں نے دعویٰ کیا، بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے، اور ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ سب کے سب دجال ہیں، یہ سب کے سب کذاب ہیں، یہ سب کے سب مفتری ہیں، اور یہ سب کے سب ملعون ہیں۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ لہذا یہ بھی آپ پر ایمان لانے کے ایک بہت اہم تقاضا ہے جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آج میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے، اگر صرف کوئی نبی مانے آخری نبی نہیں مانے، کہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے بھائیوں وہ کافر ہوتا ہے۔ جو قادیانی ہیں وہ اللہ کے رسول کو نبی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے نبی نبوت کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی، لیکن آپ کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، کہتے جیسے اور نبی گزرے یہ بھی نبی گزرے اور ہمارا جو ہے نبی وہ بھی نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو حمام کے اندر اور بیت الخلاء کے اندر ہلاکت کی اور جو ہے عبرت کی موت مرا، اس کو بھی کیا نام ہے؟ نبی مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو نبی مانتے لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بنیادی عقیدہ ہے ہر شخص کے اندر، کیونکہ آج قادیانیت اپنے بالوں پر بہت پھیلا رہی ہے، اور اس طریقے سے جو غیر مسلم ہیں، یہود و نصارہ ہیں، دشمنان اسلام ہیں، باقاعدہ وہ لوگ اس دین کو جو ایک الگ دین ہے، کفر کا دین ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے ان کی ہر طرح کی مالی مدد کر رہے ہیں، ان کو منصب دے رہے ہیں، ان کے اوپر مال نشاور کر رہے ہیں، اور ان کے لیے سارا میدان کھولا جا رہا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں بڑے بڑے پوسٹوں پر پہنچتے ہیں اور بعد میں معلوم پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا تھے، وہ قادیانی ہیں اور مسلمان نہیں، نام مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں۔ لہذا یہ دھوکہ نہیں کھانا ہے، یہ جاننا ضروری ہے، ایمان عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے ایسا یا شک بھی کرتا ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی جو رسالت ہے، آپ کی رسالت سارے انسانوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے ہے، آپ سب کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کے انبیاء نبی اپنی قوم کی طرف بھیج جاتے تھے
اور ان کی نبوت ان کی قوم کے لیے خاص ہوتی تھی، جبکہ اللہ رب العالمین نے مجھے ساری انسانیت کے لیے، سب کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے اگر کوئی آج اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان نہ لائے، اگرچہ وہ سابقہ رسالتوں پر ایمان رکھتا ہو، سابقہ نبیوں پر ایمان رکھتا ہو، لیکن ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے اور آپ کی رسالت کو پوری دنیا والوں کے لیے رسالت نہ سمجھے، میرے بھائی وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، چاہے یہودی و نصرانی ہو اور اس تک میری بات پہنچتی ہے اور میری بات پر ایمان نہیں لاتا، اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا، کیونکہ آپ کی رسالت سب کے لیے۔ آپ جنوں کے بھی رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے بھیجے گئے، صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ ثقلین کی طرف، اور ثقلین کہتے ہیں انس و جن کو، لہذا دونوں کی طرف آپ کی نبوت اور رسالت ہے اور آپ سب کے نبی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پہنچتے ہیں اور طائف والوں کو، جب آپ نے وہاں کے سرداروں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، لیکن کسی نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، جب واپس ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس جنوں کو بھیجا اور جنوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، اور اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف کے اندر اور سورۃ الجن کے اندر آیتیں اتاری ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن سنا اور آپ پر ایمان لے کر کے آئے۔ لہذا آپ کی رسالت سب کے لیے عام ہے، پورے انسانوں کے لیے اور پورے جناتوں کے لیے، یہ بھی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ بھی آپ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے۔ انشاءاللہ باقی اور جو تقاضے ہیں آنے والے خطبے کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کا سچا امتی بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور عقیدے کو کے اندر پختگی پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اپنے دین پر، اپنے نبی کی شریعت اور سنت پر قائم رکھے، آمین رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو دجال اور کذابین ایسے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دے، اللہ ان کے مکر سے، ان کی سازش سے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو دین پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مرحوم الرؤوف الرحیم۔